تو دوسری آیہ مبارکہ سماعت فرمائیے گی، مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ اسی سے پیچھے والی آیت کتنی نمبر آیت بنے گی؟ 259، ماشاء اللہ یاد رکھا ہوا نمبر جی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ 259 نمبر آیت سورہ البقرہ، تیسرا پارہ۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بستی اجڑی پڑی ہے، ان کے چھتیں گر گئی تھی، ان پر عذاب آیا تھا، بندے سارے اندر ہلاک کر دیے گئے، ویران بستی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مر علی قریہ، ہمارے اس بندے کا ذکر پڑھو جو بستی کے پاس سے گزرے، وہی خاویہ، اور وہ ڈھی ہوئی تھی، ڈھی ہوئی، ڈھہ جانا، گر جانا، الٹی پڑی ہوئی تھی، علی عروشہا، چھتوں کے بال الٹی پڑی ہوئی تھی۔ قال، عرض کی، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، مولا اس ساری بستی کے بندوں کو تو زندہ کیسے کرے گا، حالانکہ تو مر گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بتاؤں کیسے زندہ کروں گا، عرض کی مولا پوچھ رہا ہوں کیسے زندہ فرمائے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام جو سوال کرنے والے تھے ان کے اوپر ہی موت طاری فرما دی، وہ وہاں وفات پا گئے، وصال فرما گئے۔ ان کے پاس اس وقت سواری تھی ایک گدھا مبارک، کیونکہ نبی علیہ السلام سے تعلق ہے تو ان کی سواری کا بھی ادب سے نام لینا چاہیے۔ وہ سواری تھی دراز گوش، اور کچھ کھانا تھا ان کے پاس برتن کے اندر بند کیا ہوا۔ اب وہ ان کا وصال ہوا، 1 دن 2 دن 4 دن 1 سال 2 سال 4 سال 50 سال، نصف سنچری، پوری سنچری، 100 سال گزر گئے۔ 100 سال کے بعد اللہ پاک نے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو اٹھایا، ان کو زندہ کیا۔ تو پوچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم لبست، کتنی دیر یہاں پر آپ رہے ہو؟ تو انہوں نے ایسے کر کے نا ٹائم دیکھا۔ اس وقت ٹائم دیکھنے کا ایک ہی طریقہ تھا، سورج کو دیکھ کر تو ٹائم کا حساب لگاتے تھے، جیسے ہمارے پرانے بزرگ بھی سورج کو دیکھا، جی گھڑیاں تو ہوتی نہیں، تو انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہتے ہیں یا اللہ یہی کو لگتا ہے کہ میں 1 دن یہاں رہا ہوں، 1 دن، لبست یومن، 1 دن یہاں رہا ہوں۔ پھر دیکھا تو کہتے نہیں نہیں مولا 1 دن زیادہ بتا بیٹھا ہوں، بعد یوم، 1 دن سے بھی تھوڑا وقت یہاں ٹھہرا ہوں۔ کیوں؟ وہ جب ان کو یہ کیفیت طاری ہوئی موت والی تو تب سورج تھا وہاں پہ، ادھر سے چڑھ رہا تھا، دن کا ابتدائی حصہ تھا، اور جب ان کو اٹھایا گیا تو تب سورج تھا یہاں پہ اس طرف۔ تو 100 سال کے بعد جب اٹھے تو کہتے ہیں مولا 1 دن ہو گیا، نہیں نہیں ابھی دن کا بھی کچھ حصہ ہی گزرا، پورا دن بھی نہیں گزرا، سورج وہاں تھا اور یہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پیارے نبی علیہ السلام بل لبست 100 عام، 100 عام، فرمایا پیارے محبوب پیارے عزیر علیہ السلام آپ یہاں 100 سال رہے ہو، 100 سال رہے ہو۔ بڑے حیران ہوئے، 100 سال گزر گئے؟ فرمایا ہاں جی۔ فانظر الی طعامک، اپنا کھانا دیکھو جو وہ ڈبے کے اندر بند ہے۔ جب کھانے کو دیکھا، کھول کے دیکھا، لم یتسنہ، 100 سال گزرنے کے بعد کھانا تر و تازہ، تر و تازہ کھانا، لم یتسنہ، تر و تازہ کھانا۔ فرمایا پیارے عزیر علیہ السلام اپنا پانی کھولو، وہ پانی تھا ایک بوتل کے اندر بند کیا ہوا، پانی کھولا، 100 سال گزرے، یہاں کہتے ہیں جی 1 منٹ نہیں رہنے دینا، ڈینگی مچھر آ جائے گا، نقصان ہو جائے گا، پانی کو فوری نکالو، پانی پکڑا کے رکھ کھڑا ہوا کہیں پر، پرچہ کر دیں گے آپ کے اوپر۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وَشَرَابِکَ، اپنا پانی دیکھو۔ جب پانی کو دیکھا، کھول کے دیکھا، فرمایا اس کو سونگھو، ایسے جیسے ابھی ابھی بھر کے لائے ہو، لم یتسنہ، تازہ مہک پانی کے اندر بھی۔ فرمایا وانظر الی حمارک،
آپ کا دراز گوشت کہاں گیا؟ دراز گوشت کو دیکھو، دراز گوشت کو دیکھا ہوا ہے ہی کوئی نہیں، گدھا کوئی نہیں وہاں پہ، دراز گوشت نہیں ہے۔ فرمایا بس ابھی دیکھتے جاؤ دراز گوشت آتا کیسے ہے۔ 100 سال گزر گئے، اس کی ہڈیاں اڈیاں مل گئی زمین کے اندر، ہوا وہ اڑا لے گئی کچھ اس کا حصہ، سب کچھ ختم ہو گئی، بال بول بکھر گئے۔ فرمایا دیکھو اب ہم گدھے کو کیسے تمہارے سامنے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو آرڈر فرمایا کہ اس کا جز اجزاء جہاں کہیں بھی ہیں فوری یہاں اکٹھے کر۔ زمین کے اندر حرکت پیدا ہوئی، ٹھنڈی سی میٹھی سی ہلکی سی ہوا چلی، اجزاء اکٹھے ہونے شروع ہو گئے مٹی کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وانظر الی العظام، اب اس کی ہڈیاں دیکھو کیسے بنتی ہیں۔ تو وہ اجزاء جب اکٹھے ہوتے گئے، ہڈیوں والے حصے ہڈیوں سے ملتے گئے، پنڈلی کی ہڈی، دوسری پنڈلی کی ہڈی، پٹ کی ہڈی، دوسرے پٹ کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی، سر کی ہڈی، اگلے بازوؤں کی ہڈیاں، ساری ہڈیاں جڑ گئی۔ کیف ننشزھا، فرمایا ذرا دھیان کرنا کیسے کیسے بکھرے ہوئے اجزاء اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ثم نکسوھا، جب ہڈیاں ساری جڑ گئیں، فرمایا اب دیکھو ان کے اوپر گوشت کیسے چڑھتا ہے۔ ثم نکسوھا لحما، فرمایا اب دیکھو گوشت کیسے چڑھتا ہے اس کے اوپر۔ تو ان ہڈیوں کے اوپر گوشت آنا شروع ہو گیا، سارا گوشت آ گیا ہڈیوں کے اوپر، پورا گدھا کھڑا ہو گیا۔ فرمایا اب دیکھو اس کے اندر جان واپس کیسے آتی ہے۔ اس کے اندر روح ڈالی گئی تو گدھے نے اپنی آواز نکالی، جو اس کی اپنی آواز مخصوص آواز ہوتی ہے۔ تو گدھا جب رینگا، ہنہنایا، ہینگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما تبین لہ، فرمایا ہاں جی اب بناؤ، اب بتاؤ میں مردوں کو کیسے زندہ کر سکتا ہوں۔ عرض کرنے لگے عالم، مولا مجھے پتہ چل گیا ہے، عالم مجھے یقین ہو گیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مولا تیری بڑی شانیں ہیں، تو بڑی عظمتوں والا ہے، تو کر سکتا ہے۔